أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری محمد عثمان بشیر. بے شک رب تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خوبصورت اور میٹھی آواز سے نوازا ہے، ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ویورز، میں ہوں آپ کی میزبان جگن کاظم اور آپ کو شہر رمضان کی سحری کے ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی. اس وقت ہمارے سارے چینلز کے سارے نیٹ ورکس کے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں. 24 نیوز HD، سٹی 42، سٹی 41 اینڈ روہی. آج ویورز 27ویں کی رات ہے، جس کو ہم 27 رمضان المبارک بھی کہتے ہیں.
آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع ہے شب قدر. شب قدر یا لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. یہ بات میں اس لیے کلیریفائی کر رہی ہوں کہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. لوگ پاکستان میں میڈیا میں زیادہ جو ہے وہ 27ویں کے پوائنٹ آف ویو سے شب قدر کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہم نے شب قدر یا لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور اس رات کے بارے میں ایک مکمل سورہ بھی نازل ہوئی، سورۃ القدر، جو ابھی جس کی تلاوت بھی قاری صاحب نے کی ماشاءاللہ بہت ہی اپنی خوبصورت آواز میں. اللہ نے اس رات کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ، یعنی کہ 1000 مہینوں کا نہیں، 1000 مہینوں سے زیادہ رکھا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ میں اکثر کہتی ہوں کہ جب ہم کہیں جاب کرتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہمیں جب پتا چلتا ہے کہ ہم بونس کے لیے یا ایکسٹرا کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی اپر مینجمنٹ کے سامنے کوئی کام کر سکتے ہیں تو ہم ہمیشہ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہائیسٹ لیول آف مینجمنٹ اور مطلب رب تعالیٰ سے بڑھ کے کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو رب تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اجر آپ نے اگر حاصل کرنا ہے تو سوچنے کی بات ہے. طاق راتیں میکسیمم 5 آپ ڈھونڈیں، لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں اور اس کا بینیفٹ اویل کریں. یہ تو ایک بڑی ایک سمپل اور ان کمپلیکیٹڈ سی بات ہے، لیکن اس میں بھی ہم بہت سی جسٹیفیکیشنز لانے کی کوشش کرتے ہیں. خیر، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے اپنے علماء کرام سے اور آف کورس اپنے بہت ہی پیارے بھائی سے جو بہت خوبصورت سٹوری ٹیلر بھی ہیں، بہت خوبصورت کلام بھی پیش کرتے ہیں. آج پھر ہمیں، اور بائی دا وے آج پروگرام کے اینڈ تک میرے بھائی ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ میں نے آج ان سے اسپیشلی ریکویسٹ کیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے بڑے مصروف ہوتے ہیں، لیکن آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، بہت ہی لذیذ افطاری کل آپ لے کے آئے. اور ویورز، بات یہ ہوئی تھی کہ 15-20 لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے لے کے آئیں گے، لیکن شاید ان کے گھر میں جو 15-20 لوگ کھانا کھاتے ہیں تو وہ شاید 40-50 لوگوں کے حساب سے کھاتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ کھانے میں اتنی برکت تھی، سب نے کھایا، باہر بھی لوگوں نے کھایا، اور بہت ہی لذیذ. بہت بہت شکریہ. میٹھا پورا بہت خوبصورت ارینجمنٹ تھی بھیا. آپ سب حضرات کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے قبول کیا. جی، تو آج کے ٹاپک کی مناسبت سے، آج کی رات کی مناسبت سے اس نہیں کہنا چاہتی کیونکہ وہی والی بات جو ہم کافی دیر سے ڈسکس کر رہے ہیں. بات آپ نے ساری بات کا شہر جو ہے نا، وہ جو میں ایک سوچ کے آیا تھا وہ ختم ہو گیا، اور آپ کی اس سچائی کے اوپر ختم ہوا کہ، اور بڑی جاندار بات ہے کہ آخری جو ہے نا عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کریں. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں یا 29ویں. ہم کلچرل باتوں میں پھنس جاتے ہیں. یہ ہمارے اس خطے کی ایک بات ہے کہ وہ 27ویں پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. کرنا سب پہ فوکس ہے. دنیا عالم میں بھی ایسا سوچا جا رہا ہو، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بات زیادہ مضبوط ہے کہ رسالت مآب نے تعین تو کیا ہی نہیں ہے. اب چونکہ تعین کرنے والے تھے، وہ میں واقعہ نہیں سنا سکتا کہ وہ آخر کیوں جو ہے وہ ایسا ہوا، کون سی ایسی بات ہوئی تھی کہ رسالت مآب جبریل علیہ السلام آئے تھے بتانے کے لیے اور کچھ لوگوں کو الجھتے ہوئے دیکھا. دو صحابہ کرام کی آپس میں کسی بات پہ مس انڈرسٹینڈنگ یا جھگڑا چلا، جو بھی ہم نے کہنا ہے، تو اس وجہ سے آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی اور آپ نے یہ کہا بھی. نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے ذہن سے نکل گئی. مراد یہ کہ وہ ایک یہ ہے روایت کہ جبریل علیہ السلام آ کے بتانا چاہ رہے تھے اور وہ واپس چلے گئے. اچھا، یہ بات ہے، کیونکہ آپ کو جو بات کہہ دی جاتی وہ امانتاً وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتے آپ. یہ بھی ایک بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہو نہیں سکتا. دا موسٹ پرفیکٹ ہیومن بینگ ان دا ورلڈ کیسے بھول سکتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ یہ ایک طرح سے ہیومن بینگز کے لیے ناٹ سزا بٹ تھوڑا سا آپ کے لیے ذرا چیز مشکل اس لیے کر دی گئی، ورنہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ والی رات ہے شب قدر کی. لیکن ویورز، اگر ہم نے ذرا سی بھی محنت نہیں کرنی
تو پھر کیا فائدہ؟ بس یہی بات، مطلب ہم یہ نے بھی کوئی آپ نے محنت نہیں کرنی. اچھا آپ نے نکتہ دیا 50 کہ نمازیں مشکل تھی، ان کو- جی ہاں، 50 نمازیں کہی گئی تھی. صحیح. اگر ہمیں 50 پڑھنی پڑتی دن میں تو 24 گھنٹے میں ہم 50 نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. مگر پڑھنی پڑتی کیونکہ فرض ہے. بالکل تو ہمارے لیے تو رب تعالیٰ نے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کی ہیں. 50 سے ہم 5 پہ آ گئے. بالکل صحیح. اور اس میں بطور خاص جو آپ نے جس بات کا ذکر کیا، یہ نالائق اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جو نا کوشش کرتا ہے کہ جتنی چھٹی مل جائے وہ اتنی جو ہے نا زیادہ اچھی بات ہے. جبکہ جو لائق اسٹوڈنٹ ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہاں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ. اب جو ایمان کے کمال قسم کے درجے پہ فائز ہیں وہ تو یہ دن جو جانتے ہیں کہ ان ایام کی اہمیت کیا ہے، اس کی رحمتیں کیا ہے، اس دوران کرم کی بات کیا ہے، اس کے فضل کس قدر جو نا آسان ہوا ہے. کہ آپ نے جیسے کہا کہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ، یعنی 1000 مہینے سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو 80 ایئرز سے زیادہ کی بات ہے. 83 ایئرز Years and اینڈ کچھ 4 months بنتے ہیں تقریباً، لیکن اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا وہ کریم ہے. چلیں اس کے بعد ہم بات کریں ہم گے، اس کے بعد بات جی. کریں گے، لیکن پلیز بریک کے بعد واپس آتے ہی کلام سننا ہے. کلام جی، کے بعد جی. پھر ہم اپنی گفتگو جی، کو ٹھیک. کنٹینیو کریں گے، انشاءاللہ. کیونکہ مجھے کل بھی بہت زیادہ ڈانٹ پٹی ہے کہ وہ آتے ہیں اور ان سے آپ زیادہ کلام کی فرمائش نہیں کرتی. میں تو کرتی ہوں، وہ سناتے نہیں ہیں. میں آن ایئر آپ کو بتا رہی ہوں. ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے. کرم کی ایک نظر ہم پر، خدا را یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر ہم پر، خدا را یا رسول اللہ. بجز تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. ہاں بجز تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. بجز تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. خبر لیجئے کہ مکہ اور مدینہ بند ہے آقا. خبر لیجئے کہ مکہ اور مدینہ بند ہے آقا. تیری امت کا گردش میں ستارہ یا رسول اللہ. ہاں تیری امت کا گردش میں ستارہ یا رسول اللہ. ہاں کرم کرم. گناہوں کے سمندر میں اگر کوئی ڈوب جائے تو وباؤں کے سمندر میں اگر کوئی ڈوب جائے تو تیرا روزہ ہے بخشش کا کنارہ یا رسول اللہ.
तेरा रोजा। तुम्हारे दर पे ना आए कहां जाए बता दीजिए। तुम्हारे दर पे तुम्हारे दर पे ना आए कहां जाए बता दीजिए। तुम्हारे दर पे ना आए कहां जाए बता दीजिए। किसी का दर नहीं हमको गवारा या रसूल अल्लाह। हाँ अना मदीनतु इल्म अलीम बाबू। किसी का दर नहीं हमको गवारा या रसूल अल्लाह। पहाड़ों में बतौर खास मैं चाहूंगा कि इस आयत को सुना जाए और कुरान की जो आयत है लो अंज़लना हाज़ल कुरान, मैं तफसील में न जाऊं, कहने जा रहा हूं कि अगर किसी पहाड़ पे इस कुरान को नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। आइए कुछ कहने जा रहा हूं। क्या पहाड़ों में कहां ताकत कुरान का बोझ उठा सकते। पहाड़ों में कहां ताकत कुरान का बोझ उठा लेते। इसी बाइस तेरे दिल पे उतारा या रसूल अल्लाह। इसी बाइस तेरे दिल पर उतारा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। करम की एक तेरी नालैन के सदके सभी को रिस्क मिलता है। अलमदार शाह साहब का ये कलाम। हाँ तेरी नालैन के सदके सभी को रिस्क मिलता है। तेरे टुकड़े मुकद्दस का गुजारा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है दोनों ही मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं। एक मेरे बड़े भाई हैं और एक मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह नॉलेज में आई थिंक हम सबसे ज़्यादा बड़े हैं। एंड आई थिंक बड़े छोटे की पहचान उम्र से हट के इसी चीज़ से होती है कि कौन कितनी परसूट ऑफ नॉलेज में होता है। और माशाल्लाह बोथ ऑफ देम ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़। ऑफ कोर्स हम अपने सीनियर से शुरू करेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब की सबसे प्यारी बात यह है कि डॉक्टर साहब चाहे यूथ हो या हमारे सीनियर्स या हमारे बुजुर्ग हों, हर किसी से इतनी मोहब्बत और प्यार से बात करते हैं और इतने अच्छे अंदाज में गाइड करते हैं कि दोस्ती और प्यार में सारी बातें दिल में उतार देते हैं। ऐसी ही एक और बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी हमारे साथ हैं। बहुत यंग एज पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कमाई है और बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल की है जो अब वो लोगों पे इम्पार्ट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एज में मेरे से छोटे हैं लेकिन नॉलेज में एंड अदरवाइज़ मेरे टीचर, मेरे गाइड, मेरे मेंटोर हैं, तो मेरे बहुत ही प्यारे भाई अल्लामा हसन रज़ा बाकिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लैलतुल कद्र। जी डॉक्टर साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے لیلۃ القدر کی قرآن کریم نے جب بات کی، یا یوں کہیے کہ قرآن کریم نے جب تعارف کرایا لیلۃ القدر کا، تو اس کی جو سب سے بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی وہ تو یہ بیان کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا. یعنی قرآن کریم کے نزول کی ایک جہت یا ایک صورت شکل یہ ہوئی کہ اللہ کے علم سے یہ قرآن کریم لوح محفوظ پر نازل ہوا، اور یہ لوح محفوظ پر پورا کا پورا قرآن کریم ایک ہی رات میں نازل ہوا، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے. بعض حضرات کا تو یہ خیال ہے کہ قدر، جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں قدر و قیمت، ویلیو، کسی چیز کی اہمیت کے حوالے سے ہم کہتے ہیں بڑی قابل قدر چیز ہے، اس معنوں میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ اس کی قدر یعنی اس کی قیمت، اس کی ویلیو، اس کی اہمیت، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. ایک اور ماہرین لغت نے ایک بڑی لطیف وجہ یہ بتائی کہ قدر ایک وادی کو بھی کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو ایک تنگ وادی ہوتی ہے، عربی میں اس کو بھی قدر کہتے ہیں، ویلی جس کو کہتے ہیں. ویلی جسے کہتے ہیں. اچھا، اب اس کو لیلۃ القدر اس لحاظ سے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اس رات میں اللہ کی اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ جہاں یہ لیلۃ القدر ہو، کیونکہ ظاہر ہے چاند کے حساب سے تاریخیں مختلف ہوتی ہیں نا. مثلا ہمارے ہاں آج اب لیلۃ القدر چل رہی ہے، سعودی عرب میں کل تھی 27ویں شب. تو جہاں بھی لیلۃ القدر آ رہی ہے وہاں وہ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ اتنا حصہ زمین کا تنگ ہو جاتا ہے، کم پڑ جاتا ہے. اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ قدر ایک تنگ وادی کو کہتے ہیں کہ جہاں بعض اوقات بادل آ جاتے ہیں، بعض اوقات دھواں ایسا گرد و غبار آ جاتا ہے، اور وہ وادی جو ہے وہ بہت تنگ ہو جاتی ہے. اور اسی لیے 1000 مہینوں سے 1000 مہینوں کی. اچھا، اب اس کے بعد جو تعارف کرایا، اس تعارف کرانے سے پہلے بھی ایک بڑی خوبصورت بات، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی ایک شوق دلانے کے لیے، ایک دل میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ انسان کے اندر لیلۃ القدر کا شوق پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا انسانوں سے. یعنی یہ سوال اللہ تعالیٰ نے کوئی معلومات حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کیا، یہ سوال کیا اللہ نے اس لیے کہ انسان کے اندر ایک شوق پیدا ہو، قاری قرآن کے اندر ایک شوق پیدا ہو لیلۃ القدر کا. تو پھر اس کے بعد تعارف کرایا اور کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر. اب بہتر کتنی بہتر ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، نہ معلوم دگنا بہتر ہے، 3 گنا بہتر ہے، 4 گنا بہتر ہے، کتنی بہتر ہے. وہی جو کمپیریزن ڈرا کہتے ہیں نا کہ رب تعالیٰ ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ 70 ماہوں جتنا نہیں، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اب وہ مطلب ایک ماہ کے پیار کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ، 70 سے ضرب دیں اور پھر اس سے بھی زیادہ. کتنا زیادہ یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، اور یہ جو الف شہر کی بات کی، اس الف شہر کی بات میں جو حکمت نظر آتی ہے، مفسرین اس کا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض انبیاء سابقین کا اور بعض اولیاء کا ذکر کر رہے تھے اور ان کی عبادتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ 85 برس 84 برس مسلسل 90 برس عبادت کے اندر مصروف رہے. صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ کو بڑی یعنی تشویش ہوئی، اور اپنی اس تشویش کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہماری تو عمریں نہیں ہیں اتنی، ہماری تو عمریں امت مسلمہ کی، امت محمدیہ کی عمریں 60 برس 65 برس اس سے زیادہ نہیں ہیں، تو ہم کیسے یہ 80 85 برس کی، یہ 90 برس کی عبادت کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک دفعہ کی 85 برس کی بات کر رہے ہو، اللہ نے ایک رات ایسی دے دی، ہر سال اس رات کو عبادت کرو اور ہر سال 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے ثواب اور فضیلت حاصل کرو. تو یہ پھر اس کے بعد اس کا تعارف کرایا
کہ اس رات کے اندر اللہ کے فرشتے نور الامین روح القدس اترتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ اترتے ہیں، من کل امر سلام، بالکل سلامتی کے ساتھ اترتے ہیں. اور پھر آگے بتایا ہی حتی مطلع الفجر، یہ بتایا کہ یہ لیلۃ القدر کسی ایک لمحے کا نام نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر پوری رات کا نام ہے. غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک، مطلع الفجر ہے نا، صبح صادق تک یہ پوری رات جتنے بھی گھنٹے ہوں یہ پوری رات لیلۃ القدر ہے. اور اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اور بہتر ہے. یہ لیلۃ القدر کا تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے. صحیح. اچھا جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے چلاتا ہوں. جیسے سورۃ القدر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کے حوالے سے بیان فرمایا، اسی طرح سورہ دخان ہے قرآن مجید میں، اس کی ابتدائی جو آیات ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک بابرکت شب میں نازل فرمایا. اور پھر وہاں پہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہاں پہ ہر حکمت والے امر کا اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی انسان کی جو تقدیر ہے، جو انسان کو رزق دیا جائے گا، اولاد دی جائے گی، اس کی حیات، اس کی موت کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے. اور پھر لیلۃ القدر جو ہے در حقیقت صرف ساری رات جاگنے کی رات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ در حقیقت انسان کو ایک دفعہ جاگ جانے کی رات ہے. انسان ایک دفعہ بیدار ہو جائے. صرف میں کہوں کہ ساری رات میں نے جاگنا ہے چونکہ لیلۃ القدر ہے، نہیں، میں نے اپنے اندر خود کو بیدار کرنا ہے. اور خود یہ جو سورۃ القدر ہے اس شب میں اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بار بار پڑھیں. اور جو اس کے اندر راز ہے ہم ان راز میں غور کریں. اس لیے اگر ہم خاندان اہل بیت علیہ السلام میں سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق روایت ہے کہ ان کے گھر کا دستور یہ تھا، وہ اس دن اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ دن میں وہ سو جائیں، اس لیے کہ رات کو ہم شب بیداری کریں گے. اور پھر دوسرا، رات کا وہ کھانا بچوں کو کم کھلایا کرتی تھی، اس لیے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے نیند کا غلبہ آ جاتا ہے. اور پھر وہ اس رات کو اللہ سے راز و نیاز کرتے، وہ مناجات کرتے کہ جس کے ذریعے در حقیقت انسان بیدار ہوتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے میں کیا مانگوں اس رات میں. یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے خدا سے معافی کی درخواست کرو، کہ سب سے پہلے معافی. اس لیے کہ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے، جب تک ہم معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک آگے ابتدا نہیں ہو سکتی. تو پہلے خدا سے یہی کہا جائے کہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے کہ بارے الہ مجھے بھی معاف کر دے. جب ہم نے معافی مانگ لی، اب اس کے بعد ہم جو اس کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق ہیں کہ جو در حقیقت اس کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہم سے دور ہو گئی تھی. اور اس کے بعد پھر لیلۃ القدر میں اگر آپ دیکھیے تو ایک قدر کا یہ بھی معنی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ویلی جہاں تنگ جگہ ہے، اسی طرح قدر فیصلے کو بھی کہتے ہیں، چونکہ اس رات میں وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ جو سال بھر میں کسی انسان کو دیا جائے گا اس کے مختلف امور کے حوالے سے. اور فرشتے جو ہے اس قدر زمین پہ نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے فرشتوں کی وجہ سے. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس رحمت کے لیے تیار ہونا چاہیے. وہ تیاری کیا ہے؟ یہ بہت ضروری سوال ہے. جب ہم تاک راتوں کو، صرف آج کی رات نہیں، پلیز میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں، تاک راتوں میں تلاش کرنا ہے آخری اشرے کی. واٹ ایور جو ایک جنرل ٹرینڈ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں جو چیز کہی گئی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اب تاک راتوں میں اگر ہم نے ڈھونڈنا ہے اور 5 ہمارے پاس 5 راتیں ہوگی نا ڈھونڈنے کے لیے، تو اب کیا کریں؟ 100 نوافل پڑھنے کا بھی سنا ہے. وہ کوئی اگر اسپیسیفک چیزیں ہم نے کرنی ہیں، آپ اپنے فرائض پورے دن کے آف کورس پورے کریں، آپ نے اپنی نماز پڑھی، سارا کچھ کیا، ایک دفعہ فرائض پورے ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، دیکھیے جیسے پہلا تو یہ کہ جو آخری اشرے کی تاک راتیں ہیں ان میں تلاش کی جائے. اور اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اگر ایک رات میں ہی معین کر دیا جاتا تو انسان صرف عمل کو مسدود کر لیتا، صرف اسی رات تک انسان محدود ہو جاتا.
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ میرا بندہ بار بار میری بارگاہ میں آئے، وہ رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے ہوں تو میری بارگاہ میں مصلی عبادت پہ آئے. اس لیے جتنی طاقت آتے ہیں انسان کو وہ عبادت میں گزارنی چاہیے. اب اس حوالے سے جو مستحب اعمال ذکر کیے گئے، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انسان غروب آفتاب کے قریب جو ہے غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد ایک مختصر سی نماز جو 2 رکعت نماز شب قدر کے حوالے سے کہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ سورہ توحید پڑھی جاتی ہے، سلام کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا جائے. اور اس کے علاوہ باقی بھی اور مستحب اعمال ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہے. مثلا قرآن مجید کو سامنے کھول کے کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، پھر قرآن مجید کو کھول کے سر پر رکھ کر کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. دعائیں جوشن کبیر ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اسے واسطہ دے کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. اس لیے کہ دعا مانگنے کا بھی ایک سلیقہ اور ڈھنگ ہونا چاہیے، اور وہ ہمیں در حقیقت جو نبی یا آل اطہار علیہ السلام نے بتایا ہے کہ خدا سے کیسے مانگی جاتی ہے. اسی طرح جیسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی دعائیں کو میل ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے خدا کی بارگاہ میں ہم مانگیں. سبحان اللہ. ہم یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، آج بہت ہی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. خیر، بریک کی طرف چلتے ہیں. مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں. الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، میں ان میں تیرا آسرا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، کرم کی نظر ایک خدا مانگتا ہوں. الہی ایک ویورز، یہ میں آن ایئر کہوں گی کہ آج دل وہ جو کہتا ہے نا کہ سیٹسفیکشن کی لیول تک گفتگو نہیں ہوئی، لیکن خیر کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہم نہیں لمبی گفتگو کر سکتے، لیکن اتنے ریناؤنڈ اسکالرز جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو آئی تھنک ساری زندگی ان کی باتیں سنتے رہیں، ان سے گائیڈنس لیتے رہیں تو پھر بھی کم ہے. اچھا علامہ صاحب، گفتگو کو ریپ اپ کرتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ لیلۃ القدر کی ایک نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہے کہ نزول قرآن کی شب ہے،
تو ہمیں اس حوالے سے قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا تلاوت ہے، اور اکثر ہمارے معاشرے میں اس سٹیپ سے آگے کوئی نہیں بڑھتا، ہم صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بالکل۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ لیکن پھر آگے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ تلاوت کے بعد ہم قرآن مجید کے معانی و مفاہیم میں غور و فکر کریں، قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ جیسے ہمارے پاس موبائل فون ہو، ہم ہر روز صبح اٹھنے کے بعد دیکھتے ہیں ہمیں کسی کا کوئی میسج تو نہیں آیا۔ قرآن مجید بھی تو اللہ کی طرف سے ہمیں ایک پیغام ہے، وہ بھی تو ہمیں کھول کے دیکھنا چاہیے اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم نے قرآن میں غور و فکر کیا تو تیسرا مرحلہ عمل کا ہے۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک عملی کتاب ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ اگر ہم یہ 3 قرآن مجید کے تینوں سٹیپ یعنی تلاوت، تدبر اور عمل، یہ مراحل طے کر لیں تو یقیناً دنیا اور آخرت میں ہماری نجات ہے۔ کیا خوبصورت پیغام دیا آپ نے، what a beautiful message۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت خوبصورت پیغام ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے 3 سیڑھیاں چڑھیں اور ہر سیڑھی پر آمین آمین کہا۔ جب آپ واپس تشریف لائے خطبے سے تو صحابہ نے پوچھا کہ آج یہ ایک معمول سے ہٹ کر بات ہم نے دیکھی۔ فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے، 3 دعائیں مانگی تھیں اور میں نے اس پر آمین کہا تھا، اور وہ پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد دوسری دعا یہ مانگی جبریل امین نے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو وہ شخص جسے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری دعا یہ مانگی تھی جبریل امین نے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو وہ شخص کہ جسے رمضان المبارک ملے اور وہ رمضان المبارک میں اپنی مغفرت نہ کروائے بے اللہ شک۔ سے۔ میں نے کہا آمین۔ اچھا اب ذرا غور فرمائیے کہ جبریل امین دعا کر رہے ہیں، روح القدس فرشتوں کے سردار وہ دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا پر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ سید الانبیاء امام المرسلین آمین کہہ رہے ہیں۔ اور جگہ کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر، جہاں میں اور آپ جا کر دعا مانگتے ہیں وہ بھی قبول ہو جاتی ہے، یہ قبول نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ لہذا اب رمضان المبارک اپنی رخصت کے قریب ہے، صرف 1 طاق رات رہ گئی ہے، اور اس کے علاوہ یا 1 رات اور یا 2 راتیں اور اللہ سے اپنی مغفرت کروائیں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان المبارک ختم ہو جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو۔ ہمیں اللہ سے رو رو کر توبہ اور استغفار کرنا ہے اور اللہ سے مغفرت مانگنی ہے کہ رمضان ختم ہو تو ہماری مغفرت کے فیصلے ہوئے نہ ہوں۔ بالکل، اور لیلۃ الجائزہ سے ریلیٹڈ بھی ہم ویورز بات کریں گے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ ہر کوئی ہلا گلا، چوڑیاں، کپڑے، جوتے، مہندی کی طرف فوکس کر رہا ہوتا ہے، گیٹ ٹوگیدرز ہو گئے، سارا کچھ جو آپ نے رمضان المبارک میں جو ایک آپ نے لائف لیسنز لیے ہوتے ہیں وہ سارے ڈیلیٹ کر دیتا ہے انسان۔ تو وہ بھی ایک رات ہے جو عبادت کی رات ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے آگے جا کے۔ یوزلی چینلز اس پہ نہیں بات کرتے، لیکن یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا اس بار، علامہ صاحب اور میں بھی کچھ عرصہ پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ بھئی دس از آلسو امپورٹنٹ، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمیں آج کا پروگرام کلوز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیں معاف کر دے، اور ہم میں بھی اتنی سخت پیدا کرے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، دل بڑا کریں اور لوگوں کو معاف کریں، اور اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو ہم لوگوں سے معافی مانگ لیں، اس سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اور آف کورس میرے بہت ہی پیارے بھائی پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی انشاءاللہ کل پھر میرے ساتھ ہوں گے اور ہمیں وہ نعت کے سفر پہ لے کے جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ بھیا جوائن کرنے کا۔ آج میری طبیعت خراب تھی، آج آپ میری سپورٹ میں اینڈ تک میرے ساتھ رہے ہیں، آن ایئر آپ کا شکریہ ادا کروں گی۔ تھینک یو بھیا۔ اب ہم نے کلام کی طرف جانا ہے، ہمارے ساتھ سید سبط الحسنین پاشا ہیں۔ جی بھیا۔ سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو،
सब से बुरा हूं, निगाहे करम हो सरापा खता हूं। हुजूर आपको आपसे मांगता हूं, फकीर आपका हूं, निगाहे करम हो सरापा खता हूं। कहां दर बदर ठोकरे खाऊं जाकर, मैं बेआसरा हूं, निगाहे करम हो सरापा खता हूं। मेरी दास्तां मुख्तसर हो रही है, मैं बुझता दिया हूं, निगाहे करम हो सरापा खता हूं, निगाहे करम हो सरापा खता हूं। मुनीर और उनसे गुजारिश करूं क्या, मुनीर और उनसे गुजारिश करूं क्या, बस यही चाहता हूं, निगाहे